السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مدرس ڈے اس کے ساتھ ساتھ فادرس ڈے بھی ہوتا ہے اور وہ سیلیبریٹ ہوا۔ فادرس ڈے کب منایا جاتا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے سوچا کہ اس سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی جائے، کیونکہ مدرس ڈے کے موقع پر بھی میں نے اس کی پوری ہسٹری اور بیک گراؤنڈ کو بتایا تھا۔ تو فادرس ڈے مدرس ڈے کی طرح یہ بھی بیسیکلی ایک مذہبی تہوار تھا اور 20th سینچری تک یہ ایک مذہبی تہوار کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور اس کا تعلق سینٹ جوزف کے ساتھ تھا اور اس کے پیچھے جو کرسچینٹی کے کچھ مذہبی عقائد تھے۔ لیکن جو فادر ہے، جو باپ ہے، جو ریئل فادر ہے اور جو فادرہڈ ہے، اس سے ریلیٹ جو فادرس ڈے کو کیا جاتا ہے، اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ 20th سینچری کے آغاز سے ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کو باقاعدہ 1908 سے اس کی وہ ہسٹری میں ملتی ہے۔ اور اگر آپ مدرس ڈے کی بھی بات کریں تو اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی جو ویڈیو وہ بھی اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں میں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی آلموسٹ 1908-1909 میں شروع ہوا۔ تو فادرس ڈے کی اگر بات کریں تو جو 5 جولائی 1908 میں پہلی دفعہ ایک شخص تھا، گریس گولڈن کلیٹون، اس کے جو فادر کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ اس دور کے اندر ایک مائننگ جو ایک مائن کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا، ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر کوئی تقریباً 360 کے قریب جو مرد ہے وہ مارے گئے، اور اس میں سے 250 ایسے تھے جو کہ باپ بھی تھے۔ تو اس میں ظاہری بات ہے ان کی شادیاں تھیں اور ان کے بچے تھے۔ تو وہ وہاں سے یہ جو کلیٹون تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو اپنے باپ کی یاد کے اندر اس دن کو مناؤں گا، اور یہ کلیٹون کی اس طرح سے وہ برتھ نہیں ہو سکی اور یہ بڑا لمیٹڈ سا ہو گیا 1908 میں۔ پھر 1911 میں بھی فادرس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی، 1912 میں بھی کی گئی۔ جو ہیری سی میک ہیں جن کا لائنز کلب سے تعلق ہے، وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جی 1915 میں جو ہیری سی میک نے یہ سٹارٹ کیا فادرس ڈے، اور وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا لٹریچر میں دیکھیں تو آپ کو فادرس ڈے وہ آپ کو اس کو جو آپ منسوب کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے سنورا سمارٹ ڈاٹ کے ساتھ۔ اور یہ کس طرح سے امپریس ہوئی، یہ واشنگٹن سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب اینا جاروس نے 1908 اور 1909 میں جب اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے مدرس ڈے کا، تو اس سے یہ جو ڈاٹ تھیں یہ امپریس ہوئیں، اور انہوں نے کہا جی کہ جو فادرس ڈے ہے وہ بھی منایا جانا چاہیے، کیونکہ جو فادر کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا پھر جو 1910 سے جو ڈاٹ نے اس کو شروع کر دیا۔ اور اچھا، یہ اس سے پہلے جو کوشش ہوتی رہی وہ لمیٹڈ ہوتی رہی، اور جو ڈاٹ تھیں انہوں نے جب 1910 میں شروع کیا تو پھر 1920 کے اندر یہ کافی وہ سلو بھی ہو گئیں کچھ عرصہ کے لیے اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے، لیکن یہ دوبارہ متحرک ہوئیں اور انہوں نے کوشش کی، اور پھر کنٹینیوسلی 1930 تک بھی اسٹرگل کرتی رہی، اور پھر کوشش کی کہ اس کو ایک جو نیشنل ایونٹ ہے وہ ڈکلیئر کروا دیا جائے۔ اور پھر جی 1966 میں باقاعدہ طور پر جو فادرس ڈے ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا جی جو 3rd سنڈے آف دی جون، یعنی جون کا جو تیسرا سنڈے ہے اس کو فادرس ڈے کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اور اس دن اس کا مقصد یہ ہے کہ جو باپ کی اہمیت ہے اس کے بارے میں بات کی جائے اور اس کو مختلف انداز سے سیلیبریٹ کیا۔ اچھا، دنیا کے مختلف ممالک میں یہ مختلف ڈیٹس میں منایا جاتا ہے، اور موسٹلی یہ مارچ کے مہینے میں منایا جاتا ہے، اور کچھ دوسرے ممالک میں دوسرے دن بھی ہے، منتھ بھی ہے جس کے اندر یہ سیلیبریٹ ہوتا ہے۔ 21 جون کو بھی کچھ ممالک کے اندر جو منسوب کیا جاتا ہے خاص طور پر فادرس ڈے کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ بات کریں، اور چونکہ یہ امریکہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور امریکہ ہی کو فالو کیا باقی ممالک میں، تو وہ جی جو 3rd سنڈے آف دی جون ہے وہ فادرس ڈے کے ساتھ منسوب ہے، اور اس لحاظ سے یہ فادرس ڈے منایا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک تو فادرس ڈے ہے، اور اس کے بعد ویمنس ڈے 8 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ ایک مردوں کا بھی عالمی دن ہے، اور وہ منایا جاتا ہے جی 19 نومبر کو۔ تو مردوں کا عالمی دن جب آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح سے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا اس پہ بات ہوتی ہے، تو ہم خاص طور پہ جو مینس ڈے ہے، انٹرنیشنل مینس ڈے، مردوں کا جو عالمی دن ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔